ہمیں پتہ ہے کہ ان سیلاب کے اندر بہت سارا ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جو ہمیں دور سے صرف ہیلی کاپٹر ہوا میں معلق نظر آ رہا ہوتا ہے، دیکھنے میں بڑا آسان ہے، لیکن ایک ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے والے بندے کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ یہ منوورز یا اس طریقے سے بچانا لوگوں کو، وہ بھی بہتے ہوئے پانی کے اندر یا ریلے کے اندر یا فلڈ کے پانی کے اندر، یہ آسان کام نہیں ہے. اور یہ مشکل کام جو ہے لیفٹیننٹ کرنل علیم خٹک صاحب نے کیا. یہ وہ ویڈیو جو کہ ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر آئی. علیم صاحب، جب آپ اپنے پاکستانیوں کو، اپنے ہی لوگوں کو جن کو بچانے کے لیے آپ جانے قربان کرنے کو تیار ہیں، فوج میں آئے، یہ وردی پہنی، آپ ان کو اس طرح پانی کے ریلوں میں بہتا ہوا دیکھ رہے تھے، تو اوپر سے دیکھتے ہوئے احساسات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت ہی عجیب سی اس ٹائم کشمکش میں ہم مبتلا ہو گئے تھے جب ہم نے دیکھا سامنے کہ ایک 20-21 سال کا بچہ ایک سیلابی ریلے میں بہہ رہا تھا. اس کی زندگی کا جو ٹوٹل اس ٹائم دار و مدار تھا زمین پر، وہ چند پتھر تھے جو اس نے پکڑے ہوئے تھے اور ان پتھروں کے اوپر اس نے پناہ لی ہوئی تھی. ہم نے جب اس کو لوکیٹ کیا تو اس ٹائم ہمارے پاس ہمارا کوئی اسپیشل مشن ایکوپمنٹ موجود نہیں تھا، بیکاز ہم لوگ وہاں پہ ایک ڈیمیج اسیسمنٹ کے لیے گئے تھے اور ایک امپرومپچو سچویشن وہاں پہ ڈیولپ ہو گئی. ہمیں ایک بچہ نظر آیا اور ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی زمین سے ہمیں اطلاع دے دی تھی کہ یہ بچہ ایسے ایک نالے میں پھنس چکا ہے. پانی کی رفتار اس حد تک وہاں پہ تیز تھی کہ اگر 5 سے 6 منٹ کی اور تاخیر ہوتی اور پانی اس رفتار سے بڑھ رہا تھا تو خدا نخواستہ وہ بچہ جو ہے وہ پانی میں بہہ جاتا. پہلے ہم وہاں پہ جیسے اس کو لوکیٹ کیا تو ہم نے لینڈنگ کی کوئی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ایسی کوئی جگہ ہمیں نہیں ملی کہ جہاں سے ہم لینڈ کر کے تو ہم اس بچے کو اٹھا کے ہیلی کاپٹر میں بٹھا سکتے. تو آخری طریقہ کار صرف ایک یہ رہ گیا تھا کہ ہم تھوڑا سا کیلکولیٹڈ رسک لیں اور اپنی جان کی پرواہ نہ کریں. پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں اپنے ہیلی کاپٹر کو ہم ہوا میں کھڑا کریں، جس کو ہوورنگ ٹیکنیک کہا جاتا ہے. اس میں ہم نے پہلے اپنے ہیلی کاپٹر کو کھڑا کیا تقریباً 4 فٹ کے اوپر، لیکن اس ہائٹ تک وہ بچہ نہیں پہنچ پا رہا تھا. تو پھر آپس میں کرو کوارڈینیشن کرتے ہوئے میرے کو پائلٹ تھے میجر یاسر، وہ انسٹرومنٹس پہ تھے، وہ ٹوٹل مجھے ہائٹ اناؤنس کر رہے تھے کہ ہماری ہائٹ اس ٹائم کتنی ہے. اور آخر میں صرف ان پتھروں سے اور پانی سے 2 فٹ اوپر ہوور کر کے میجر یاسر نے جب اناؤنس کیا تو کرو چیف تھے گلفراز، انہوں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، اس کو ہیلی کاپٹر میں بٹھایا اور سیفلی پھر ہم نے اس بچے کو وہاں سے ایویکویٹ کیا اور جو نیئرسٹ ریسکیو 1122 کا میڈیکل ایڈ سینٹر تھا پٹن پہ، وہاں پہ ہم نے اس کو ڈراپ کیا. علیم صاحب، کوئی خود غرض شخص ہوتا تو کہتا ہے ایک ہی جان ہے نا. بہت سارے ہمارے یہاں اس طرح کے سوچ کے لوگ ہیں کہ ہم اپنا اتنا قیمتی اکوپمنٹ، ہماری کتنے لوگوں کی کرو کی جان، آپ 2 پائلٹس ہیں ان کی جان، اس کو خطرے میں ڈال کے ایک جان کیسے بچائیں. بہت سارے لوگ اس طرح کی سوچ بھی رکھتے ہوں گے، لیکن کیا پاک فوج میں ایسی سوچ پائی جاتی ہے؟ کیا پاک فوج میں آ کر ایک ایک جان کی اہمیت ہو جاتی ہے جس طرح آپ نے بچا لی ایک جان اور اتنی جانیں خطرے میں ہوئی؟ جی بالکل، ہماری تربیت ہی ان لائنز پہ کی جاتی ہے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہم نے اپنے دوسرے پاکستانیوں کی جان بچانی ہے. اس ٹائم میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہیلی کاپٹر میں اس ٹائم منگلا ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ موجود تھے، جو کہ ڈیمیج اسیسمنٹ کے لیے ان ایریاز میں ہمارے ساتھ فلائی کر رہے تھے. اور اس سے پہلے لسبیلا والا واقعہ ہو چکا، اس سے پہلے لسبیلا والا واقعہ جی بالکل ہو چکا تھا. اور جو ہمارا اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر کہتا ہے وہ بالکل ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ ایک جنرل آفیسر کمانڈنگ کی موجودگی میں ہم نے ریسکیو نہیں کرنا، کیونکہ ہیلی کاپٹر کی جو ویٹ لمیٹیشنز ہیں وہ ایکسیڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جی او سی منگلا ڈویژن نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی. انہوں نے رسک کو وہاں پہ اسیس کیا، سچویشن کو انہوں نے آن گراؤنڈ مانیٹر کیا اور ہمیں انہوں نے گو اہیڈ دیا کہ آپ نے ایس او پی کے خلاف جا کے، ایس او پی کی یہاں پہ ہمیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے ایک
پاکستانی کی جان بچانی ہے اس کے لیے اگر ہمیں رسک لینا پڑتا ہے تو ہم لیں گے. ان کے حکم کے مطابق ہم نے اسی ٹائم پھر ہیلی کاپٹر کو بچے کے اوپر لے کے آئے. ہم بالکل یہاں شروع سے جی او سی منگلا ڈویژن آپ کو، آپ کے ساتھ جو آپ کے کو پائلٹ تھے، جو سارا کرو تھا، آپ کو شکریہ کہتے ہیں. وہ ایک بچہ نہیں، آپ لوگوں نے پاکستانیوں کے دل جیت